فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ پیارے بھائیو، پچھلی دو مجلسوں کے اندر آپ کے سامنے وضو سے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اور وہیں پر یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کے کرنے کے لیے ہمارے اوپر وضو اور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جن عبادات کو کرنے کے لیے وضو اور غسل ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے تو ہمیں دونوں ناپاکیوں، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی دونوں سے ہم کو پاک ہونا چاہیے۔ بڑی ناپاکی سے غسل کرنا ہے، چھوٹی ناپاکی سے وضو کرنا ہے۔ اسی لیے بیت اللہ کا طواف ہے، اسی طریقے سے اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ پاک ہونا ضروری ہے، چاہے چھوٹی ناپاکی ہو یا بڑی ہو، غسل ہو یا وضو ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت ہے جو ہمارے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور دونوں پاکیاں ضروری ہیں، چاہے چھوٹی پاکی ہو یا بڑی پاکی ہو، ہے نا؟ یہ ہم پچھلی مجلس میں جان رہے تھے۔ لیکن بسا اوقات ایسی صورتحال پائی جاتی ہے کہ ہم جس چیز سے پاکی حاصل کرتے ہیں، یعنی وضو، ظاہر بات انسان وضو کس چیز سے کرتا ہے؟ پانی سے۔ انسان نہاتا کس سے ہے؟ کہ کوئی آدمی تیل سے بھی نہاتا ہے۔ نہانے کے لیے کیا ہے؟ انسان کو پانی ضروری ہے۔ وضو کے لیے کیا ہے؟ پانی ضروری ہے۔ تو ہم وضو کرنا چاہتے ہیں اور نہانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پانی موجود نہیں رہتا، یا پانی تو رہتا ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پانی ہمارے پاس رہتا ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اتنا پانی ہے کہ ہم پی سکتے ہیں بس، اگر ہم اس سے وضو کر لیں یا نہا لیں تو پانی نہیں رہے گا اور پیاسے انسان مر جانے کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بسا اوقات انسان کو وضو کرنا رہتا ہے یا غسل کرنا رہتا ہے، لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہوتا، ہے نا؟ اس کے پاس پانی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے اس کا جاننا، اور خاص طور پر اس سردی کے موسم میں، کہ بہت سے لوگ سردی کے موسم میں انہیں غسل کی ضرورت رہتی ہے، لیکن سردی کے ڈر سے غسل نہیں کرتے ہیں۔ وضو کی ضرورت رہتی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے تو وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جہاں ہم پانی، یعنی ان عبادات میں جن کے لیے وضو یا غسل ضروری ہے، اگر ہمیں پانی نہ ملے تو اس کے لیے اسلام کے اندر یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ بندہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ کیا کر لے؟ تیمم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یمم کے معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ تو تیمم کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ بندہ طہارت حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کرے، پاک مٹی استعمال کرے، طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کے پاس جائے اور وہ استعمال کرے، یہی چیز تیمم ہے۔ تیمم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں تیمم کا حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی ہمیں کیا ہے؟ تیمم کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں بالکل صریح نازل فرمائی ہیں جس سے تیمم کا حکم ملتا ہے۔ پہلی آیت سورہ النساء کی ہے، جسے ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ شروع میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ کرام اپنے عادت کے مطابق شراب پیتے تھے، تو بسا اوقات شراب پیے اور نماز کا وقت مسجد طرف چلے آئے۔ اور جانتے ہیں شراب کا نشہ ہے تو آدمی کیا بولتا ہے؟ کچھ پتہ چلتا ہے اس کو؟ الٹا سیدھا بول جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم شراب پیے ہو اور نماز کا وقت ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہارا نشہ ختم ہو جائے۔ بعد میں شراب کو حرام کر دیا گیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تمہارے اوپر نشہ طاری ہے تو حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اسی لیے اگر کسی انسان کو اتنی زور کی نیند ہو کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا ہے، بس اوقات پتہ نہیں کیا بول جاتا ہے کہ نہیں ہے، تو اس حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ ایسی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ سو جائے، جب نیند کا خمار ختم ہوگا تو نماز پڑھ لے گا۔ آری بات سمجھنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم یہ جان لو کہ کیا بول رہے ہو۔ وَلَا جُنُبًا، اور نماز کے قریب نہ جاؤ یعنی مسجد الا عابری سبیل، اللہ ایک ہی تمہیں گزرنا ہو جائے مجبوری سے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اس کمرے میں رہتا ہے، مسجد کا کمرہ ہے، اب اس کو ناپاکی لاحق ہوئی، غسل ہے، اور وہ نکلنا چاہتا تو کیا کرے؟ ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہاں سے نکل کر جائے، نہا کر کے آ جائے۔ اور اگر جنوبی ہو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ الا ایک ہی تم راستے سے گزر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا اگر عورتوں سے تم نے مباشرت کی ہے، فلم تجدوا ماء، تمہیں غسل کے لیے اور وضو کے لیے پانی نہ ملے، بیماری کی وجہ سے پانی نہیں استعمال کر سکتے، یا وضو نہیں تمہارا ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اس پاک مٹی سے تم اپنے چہرے اور ہاتھ کو مل لو، پاک مٹی سے فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو مل لو، یعنی پاک مٹی لیا، اپنے چہرے پہ ملا اور اپنے ہاتھ پہ ملا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کو بیماری کی وجہ سے پانی نہیں استعمال کر سکتا یا پانی اسے نہیں مل رہا ہے تو وہ انسان کیا کرے؟ تیمم کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی مومن کے لیے پانی کی جگہ ہے، پاک مٹی مومن کے لیے پانی کی جگہ ہے، اگرچہ 10 سال تک اسے پانی نہ ملے، 10 سال تک اسے پانی نہیں ملتا ہے تو کیا کرے؟ وہ پاک مٹی سے وضو اور غسل کا معاملہ رکھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کی یہ خوبی ہے کہ اگر انسان وضو اور غسل نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ وہ تیمم کرے۔ اب جو ہمارے آپ کے زیادہ فائدے کی ہے یہ دیکھنا ہے کہ انسان تیمم کن کن حالات میں کرے گا، یہ بتانے کے لیے ہم نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو انسان کے پاس، خواہ سفر میں ہے یا انسان حضر میں ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ بھائی آج کا نہ دیکھیں کہ ہر گھر میں جو ہے وہ پانی سپلائی چل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے پانی کیا تھا؟ دور سے بسا اوقات، شاید وہ قصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ نہیں بیان کیا تھا ہم نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے تو پانی نہیں تھا، تو تیمم کر کے لوگوں نے نماز پڑھی۔ اب پینے کے لیے پانی ضروری، مٹی تو کھا نہیں سکتے، پینے کے لیے تو آپ نے 3 صحابہ کو بھیجا، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ قصہ ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا کہ جاؤ لے کر کے آؤ۔ تو گئے تلاش کرنے کے لیے گئے، دائیں بائیں کہیں پانی نہیں مل رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو ایک اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور دائیں بائیں اس نے پانی کا بڑا بڑا مشک، یعنی پانی اس کے پاس ہے، پانی کہیں سے لے کر کے آ رہی ہے۔ تو اس سے پوچھا صحابہ کرام نے یہ پانی تم کہاں سے لے آئی ہو، کہاں پانی ملے گا؟ تو دیکھیں میں کہتا ہوں ہر جگہ پانی نہیں رہتا۔ اس نے کیا کہا؟ آج میں جہاں ہوں نا، کل اس وقت میں جہاں تھی وہاں سے پانی لے کر کے آ رہی ہوں۔ کتنی دور سے؟ گویا اونٹ پر 24 گھنٹہ وہ چلی ہے، تو گویا
40-45 کلومیٹر دور کہیں پانی رہا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دور ہے نا۔ اس نے کیا کہا کہ ابھی جہاں پر میں ہوں نا، کل اسی وقت میں پانی کی جگہ پر موجود تھی، وہاں سے پانی لے کر کے آ رہی ہوں، وہاں سے پانی لے کر کے، اور اپنے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں ہماری خیمہ وغیرہ وہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اتنی دور، چلو پھر اسی کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ چلو قصہ لمبا ہے، اس کو کبھی بعد میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سفر میں ہے یا حضر میں ہے، اگر اسے پانی نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تم تیمم کرو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ پانی تو موجود ہے، پانی تو موجود ہے لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے۔ پانی تو موجود ہے لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں تو سمجھنا آسان ہوگا، کوئی آدمی خیمے کے اندر رہتا ہے بکری چراتے ہوئے، دیکھا ہوگا نا کتنی دور بیچارے رہتے ہیں بکری چرانے کے لیے، ساتھی کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، جاتے رہتے اتنی دور تک، آپ لوگ شاید نہ جاتے ہوں۔ بسا اوقات روڈ سے 30-40 کلومیٹر دور جو ہے وہ بکریوں کے خیمے رہتے ہیں، اتنی دور تک۔ اور اگر یہی مان لیجئے کہ الغات اور مجمع کے درمیان میں خیمہ اس کا لگا ہوا ہے، درمیان میں ہو تو 25 کلومیٹر ادھر 25 کلومیٹر ادھر، کہاں جائے گا پانی کے لیے وہ؟ تو پانی تو موجود ہے لیکن پانی ضرورت بھر کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر اس پانی سے وضو کر لے گا تو پینے کے لیے پانی نہیں رہ جائے گا، اگر پانی سے غسل کر لے گا تو پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی آگے کی نماز کے لیے بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو پانی تو موجود ہے لیکن ضرورت بھر کے لیے کافی نہیں ہے، تو یہ حکم بھی ہے کس کے ہے کہ پانی ہمارے پاس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی کے پر انسان کو قدرت نہیں ہے۔ پانی تو ہے لیکن پانی لے نہیں سکتا ہے۔ مثال کنواں ہے، گھر کے بغل میں کنواں ہے لیکن رسی ہی نہیں ہے، کسے پانی نکالے گا؟ نیچے جا کر نکالے گا؟ یا اس کو چھوڑ دیجئے، پانی تو ہے، موٹر یہاں چلائی جاتی ہے نا، نیچے خزان میں ٹنکی میں پانی ہے، کیسے چلے گا موٹر سے؟ بجلی، جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں 55 گھنٹے بجلی کٹی رہ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہاں سے پانی لے آئے گا وہ؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بچے گھر میں ہیں، پانی کچھ تھوڑا جو ٹنکی میں موجود بھی ہے وہ بچوں کے پینے وغیرہ کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے پانی تو موجود ہے لیکن پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، یا پانی کا استعمال تو کر سکتے ہیں ہم، لیکن پانی کے استعمال سے ہمارے مر جانے یا ہمارے بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے۔ صرف مر جانا نہیں بلکہ مر سکتا ہے کہ نہیں مر سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسے واقعات آئے ہیں کہ لوگ یہاں کہیں بر میں رہتے تھے اور ٹھنڈے پانی سے نہایا اور ختم ہو گیا۔ بہت ایسا ہوا کرتا ہے، بہت ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ، بعض لوگ ٹھنڈے پانی سے نہائے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو پانی تو موجود ہے لیکن بیماری کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، بیمار ہو جائیں گے یا انسان کے جان کا خطرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان پر رحم کرنے والا ہے کہ نہیں؟ ان اللہ کان بکم رحیما، ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی دشمنوں سے لڑائی کے لیے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی کو سر میں زخم لگ گیا، چوٹ لگ گئی، چوٹ لگ گئی، جس کے اوپر پٹی باندھے، جیسا ہوتا ہے نا پٹی باندھے۔ اب رات میں جب سوئے تو ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، رات میں جیسے غسل کی حاجت ہو جاتی ہے ان کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھائی کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ تو ساتھیوں نے کہا بھائی تمہیں تو غسل کی ضرورت ہے، تمہارے لیے تیمم ضروری کافی نہیں بلکہ تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اس بیچارے نے غسل کیا اور غسل کرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دیکھیں زخم کیا تھا، گہرا تھا،
موسم ٹھنڈا، جس نے اثر کیا اس کا انتقال۔ جب واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا تو آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں کو اللہ ہلاک کرے، اسے ہلاک کر دیا، قتل کر دیا ہے، اسے قتل کر دیا۔ اگر نہیں معلوم تھا تو فوج میں اور لوگ تھے، ان سے پوچھ لیا ہوتا کہ نہیں پوچھ لیا ہوتا؟ بغیر پوچھے ہوئے کیسے فتویٰ دے دیا لوگوں کو اس شخص کو جیسے وہ مر گیا؟ تو ہو یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہی ضروری تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، وہ اپنے بات کر کے اس پر مسح کرتا اور پورے جسم کے لیے کیا ہے وہ نہاتا ہی نہیں وہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کو خطرہ ہے بیماری کا یا جان کا خطرہ ہے، یا جان کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں وضو کر لیں تو اور بیماری ہماری بڑھ جائے گی۔ مثال تو ایک شخص ہے جیسے یہاں پر اس کو الرجی ہوتی ہے، سال دما کی بیماری ہے وہ، اب اگر وہ ٹھنڈا پانی گرم ہی پانی کیوں نہیں ہے، اور گھر کے اندر کوئی اپنے کو گرم کرنے کا اتنا سامان نہیں ہے، ہر آدمی پاس لباس ہے اور ہیٹر وغیرہ نہیں رہا کرتا ہے، آپ لوگ اپنے کو نہ دیکھ کہ ہاں بھائی چاروں طرف کمرہ بند ہے، ہر جگہ مسجد ہے کہ نہیں۔ اب اگر وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نہا لیے تو پھر ہمیں نزلہ شروع ہو جائے گا، نزلہ شروع ہو جائے گا اور اس سے خطرہ ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں گے، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے وہ انسان تیمم کر لے۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو یہاں رہتے ہیں، اور یہاں نہیں کہ ہر جگہ رات میں غسل کی ضرورت پڑتی ہے، نمازی ہیں لیکن پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے، موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے غسل کرتے ہیں، چلو جب دھوپ ہوگی تو غسل کر کے نماز پڑھ لیں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ اگر آپ نہیں غسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ نے آسانی رکھی ہے، چلیے گندگی کو صاف کیجئے، تیمم کیجئے اور وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے، تیمم کیجئے اور وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ بسا اوقات پانی تو ہے لیکن بہت ٹھنڈا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو، ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن عاص، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا، اور یہ اس طرف جہاں آج کل مدائن صالح وغیرہ نہیں، اس علاقے میں خیبر سے آگے اس علاقے میں، وہاں ٹھنڈی شام کی طرف جانے ٹھنڈی بہت زیادہ پڑتی ہے، رات میں انہیں غسل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کیا، اور چونکہ فوج کے کمانڈر تھے لہذا نماز پڑھا دی انہوں۔ اس وقت صحابہ کرام کی خوبی تھی، آج ہمارے ہوتے لوگ لڑ کھڑے ہوتے، ہم اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھیں گے، ہماری نماز نہیں ہوگی، دیکھو وہ تو ناپاک ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو کسی عورت شخص کو دیکھ لیا، کسی عورت سے بات کر رہا ہے راستے میں، پتہ نہیں کیوں اس نے پوچھ لیا ہے، ساتھی ہے، کوئی بات ہے، تو ارے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ ارے ہم نے دیکھا ہے یہ تو فلاں عورت سے بات کر رہا تھا، ہم تو اتنے بیوقوف ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری بہادری ہے، یہ نہیں، یہ جہالت ہے ہماری۔ حضرت عمرو بن عاص نے نماز پڑھائی اور تمام صحابہ کرام نماز پڑھ لی ان کے پیچھے، اور آ کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول حضرت عمرو نے تو جنوبی حالت میں نماز پڑھا دی ہے، وہ جنوبی تھے اور نماز پڑھا دی ہے۔ آپ نے کہا عمر تم نے جنوبی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ تو مجھے خطرہ یہ ہوا کہ اگر میں نہاؤں گا تو بیمار ہوں گا یا ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے ہم نے تیمم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، اور جس کے استعمال سے خطرہ ہے تو اس حالت میں بھی انسان کیا کر سکتا ہے؟ وضو کر تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال پر اس کو قدرت نہیں ہے، استعمال ہی نہیں کر سکتا ہے وہ۔ اب مثال کے طور پر کسی انسان کو دشمن نے اس کے گھر کے اندر بند کر کے رکھا ہے، بغل میں کنواں ہے لیکن نہیں جا سکتا ہے، یا جس طریقے سے آج جیل میں ڈالا اور اس کو کمرے میں ایک بند کر دیا ہے، وہ نکل کر کے باتھ روم تو اسے جانے دے گا اس لیے کہ خطا یہاں گندگی بچا دے گا، لیکن اور پانی کے لیے وضو کے لیے نہیں جانے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے نا؟ یا اس کو بھی سن لیجئے اچھی طریقے سے، آدمی کے پاس پانی ہے لیکن اس کا اپنا پانی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پانی ہے لیکن اس کا اپنا
پانی نہیں ہے. اس کی مثال دوں میں؟ اب تو یہاں سے ہٹا لیا گیا ہے، ورنہ یہاں روڈ پر جو ہے اس کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی رکھا رہتا تھا نا جی، برادے لگے رہتے تھے نا پانی کے، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پانی کس لیے رکھا گیا ہے؟ پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے جی. اس سے وضو کرنا جائز نہیں، ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں، آئے کھڑے ہوئے وضو کر لیے. جس نے رکھا ہے وہ آپ کا پانی ہے. کس لیے رکھا ہے؟ پینے کے لیے نا. اسی لیے ہوتا ہے وضو کرتے ہیں اور دوسرے دن پانی ختم ہو جاتا ہے. پھر جن کو پینا ہوتا ہے آتے ہیں اور وہاں پانی نہیں ملتا. لوگ سمجھیں مسئلے کو، وہ آپ کا پانی نہیں ہے، اس سے وضو کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. پانی اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پانی ہے لیکن اس کا اپنا پانی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور صورت ہو سکتی ہے، انسان کے پاس پانی تو ہے لیکن پانی بہت مہنگا ہے جس کو وہ خرید نہیں سکتا ہے، یا خرید تو سکتا ہے لیکن قیمت کیا ہے اس کی. جیسے مثال کے طور پر حج وغیرہ کے موقع پر اب نہ دیکھیے، اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، چاروں طرف پانی کا انتظام ہے. ویسے بسا اوقات مشکلیں ہوتی تھی. ہوتا یہ تھا کہ انسان اگر خریدنا چاہے پانی تو عام دنوں میں جہاں 1 ریال کا ملتا ہے اس موقع میں ہم 5 ریال کا دیں گے. کتنے کا؟ ہم 5 ریال کا دیں گے. تو کوئی ضرورت، اللہ نے سختی نہیں رکھی ہے. عام حالات سے ہٹ کر کے اسی طریقے سے کہیں اور اتنا مہنگا ہو کہ انسان آسانی سے خرید نہیں سکتا، تو اسی صورت میں کیا ہے، وہ پانی پینے کے لیے مجبوری ہے، ورنہ مر سکتا ہے، گلا خشک ہو جائے گا، چل نہیں سکتا. لیکن وضو کرنے کے لیے پانی وہ نہ خریدے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان تیمم کرتا تھا. ایک اور صورت ہے، اس پر بھی ذرا دیکھ لیں، اور ہر انسان ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ صورت یہ ہے کہ انسان کو قافلہ جو ہے اس کے نکل جانے کا خطرہ ہو. اگر وضو کرنے لگے، نہانے لگے گا. تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ ظاہر بات یہاں آج کی طرح روڈ تو تھے نہیں، آج کی طرح روڈ نہیں تھے اور نہ گاڑیاں تھیں، گاڑیاں بھی نہیں تھیں. لوگ قافلے 30 40 آدمی کا چلتا تھا. ایک آدمی پیچھے بندوق لے کر کے رہتا تھا، ایک آدمی آگے بندوق لے کے، تاکہ ڈاکو وغیرہ. اب کہیں پر قافلہ رکا ہوا ہے، قافلے کے امیر نے کہا ہاں بھائی چلو 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 چلو، اور اس بیچارے کو غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس لیے ورنہ آگے کیا ہے، کہیں پانی نہیں ملے گا. تو اب یہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم نہانے لگے تو قافلہ کیا ہے، چلا جائے گا، میں اکیلے رہ جاؤں گا. یہ آج دیکھ لیجئے آپ لوگ بس سے چل رہے ہیں، بس والا کہتا ہاں اتنی دیر میں ہارن بجانے لگا، چلو چلو، ہم نے حرکت دے دیا. اب آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں جہاں پھر وہ رکے گا نہیں. اس لیے جانتے ہیں حج وغیرہ کے موقع پر دور دور تک چھوٹے میں جو پیٹرول پمپ پر پانی نہیں ملتے، انسانوں کو خریدنے سے بھی نہیں ملتے ہیں. یا اس سے بھی واضح چیز بتاؤں آپ کو، اب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بس سے سفر کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے دین کی خوبی اور آسانی دیکھیے. لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. ہمارا دین بڑا آسان ہے، ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. لوگوں نے، جیسے ہمارے ایک بھائی ایک دن کہنے لگے کہ اگر ہم وضو کیے ہیں، ہمارا جو ہے گھٹنا کھل جائے تو ہمارا کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. یہ کہیں حدیث، قرآن حدیث میں نہیں، کسی بھی فقہ میں نہیں. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی 24 نمبر 48 نمبر کسی کے یہاں نہیں ہے کہ اگر گھٹنا کھل جائے، آدمی برہنہ ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے دین کو. لوگوں نے دین کو، ہاں بھائی اگر یہاں تک ہے تو نماز کیا ہے، مکروہ ہو جائے گی. کہتے ہیں نا، یہ کیا چیزیں ہیں، کہاں سے لے آئے ہو تم؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی نے ایسا کہا ہے. تو ہمارا دین ساتھیوں بڑا آسان ہے، ہمارا دین بڑا آسان ہے. میں یہ اپنی طرف باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں علماء کی لکھی اور ان کی بیان کی ہوئی باتیں کر رہا ہوں. تو ہمارے ہندوستان، پاکستان میں بس کا سفر ہے، ظاہر بات ہے مسجد نہیں ملتی ہے کہ نہیں ہے، اور بس چلی جا رہے ادھر. بے دین لوگ چلانے والے ہیں، کہیں تو روکتے بھی نہیں ہے کہ نہیں. بس اوقات پیشاب پیخانے کے لیے مشکل ہوا کرتی ہے. اب بس کے چھوٹنے کا بالکل وقت آ گیا، حرکت میں آ گئی اور ہمیں وضو کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ورنہ ہماری نماز قضا ہو جائے گی اور ہم راستے میں کہیں نماز نہیں پڑھے تو.
راستے میں نماز نہیں پڑھے یا مجبور ہو کر کے ہمیں بس ہی پر نماز پڑھنا پڑ جائے, ٹرین پر نماز پڑھنا پڑ جائے, ٹرین کے ڈبے میں پانی نہیں ہے اور یہ ٹرین سپر فاسٹ ہے, چلتی ہے تو ایک ایک 2-2 گھنٹے تک 3-3 گھنٹے تک چلتی رہتی, ایسا ہوتا ہے نا, ٹرینیں ہیں نا. اب ہم وضو نہیں کریں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہوتا ہے نا, کیا کریں گے؟ تو اگر ٹرین کے چھوٹ جانے کا, بس کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں بھی انسان تیمم کر سکتا ہے, تیمم کر سکتا ہے. تو یہ چند صورتیں تھیں جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کن صورتوں میں انسان کو تیمم کرنا چاہیے. کچھ دیکھیے, کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پر انسان کے لیے تیمم کرنا تو واجب ہے. کہاں واجب ہے؟ جہاں وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہے اور وضو غسل نہیں کر پا رہا ہے. لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر تیمم کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے اور آپ کے کام کی ہیں. دیکھیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ سلام کا جواب دینے کے لیے انسان بے وضو ہے, انسان ناپاک ہے, اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے, اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے. اب اتنا جلدی جو ہے وہ نہا نہیں سکتا, وضو نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے تیمم کر لے, یہاں پر بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک صحابی ہیں ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن السمہ انصاری کے نام سے مشہور ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ, بیر جمل ہے ایک پہاڑ, ادھر سے آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ کو ملا اور اس نے سلام کیا آپ سے, اس نے سلام کیا. اب سلام کا جواب دینے کے لیے اگر آپ وضو کرنے لگتے تو آدمی کیا ہے, چلا جاتا. تو سامنے دیوار پر آپ نے تیمم کیا اور اس کے سلام کا جواب دے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کے ذکر کو ناپسند کرتا ہوں. چلیے یہ چیز تو نہیں, لیکن ایک چیز اور ہے جس میں ہمیں ہر انسان ضرورت پڑ سکتی ہے. ہر انسان کو, ہمارے نبی کی سنت کیا ہے, انسان کو ناپاکی لاحق ہو گئی ہے, ناپاک ہو گیا ہے, چاہے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے ناپاک ہوا, یا کہ اسے رات میں جو ہوتا ہے یا سویا اسے ناپاک کی ضرورت پڑ گئی. اب وہ انسان فوراً اٹھ کر کے وہ نہانا نہیں چاہتا ہے, فوراً اٹھ کر کے اس کو نیند ہے بھی, سونا چاہتا ہے کچھ دیر تک, ہے نا, یا ناپاک ہے اور اس کا کچھ کھانے کا جی کہہ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا چاہتے یا کچھ کھانا چاہتے تو تیمم کر لیتے یا وضو کر لیتے. یعنی ناپاک ہوئے ہیں اور آپ سونا چاہتے ہیں کہ ہاں بعد میں نہائیں گے, تو آپ نے وضو کر لیا پھر اس کے بعد سو گئے, یا وضو نہیں کر سکے کوئی وجہ رہی تو آپ نے تیمم کر لیا اور سو گئے. تو یہ ایسی چیز ہے, یہ مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک اور مسئلہ ہے کہ تیمم کس چیز سے کیا جائے, اس کو بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں تیمم کے لیے مٹی ہی ضروری ہے کہ نہیں, کس چیز سے تیمم کریں. دیکھیے تیمم ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے, زمین کے جنس سے ہے, مٹی ہے, ریت ہے, مٹی ہے یا ریت بالو جسے ہم لوگ کہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, یا کنکریلی زمین ہے, کنکریلی زمین ہے, کوئی بھی ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں, تیمم کر سکتے ہیں. ایسے آپ نے مارا, پھر دیکھا اگر مٹی لگی ہوئی ہے تو ایسے پھونک کر کے, ہے نا, پہلے کیا کریں گے, ہاتھ کی چہرہ, قرآن مجید میں کیا ہے, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, تم اپنے چہرے کو, ہے نا, یہ کر لیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سعید کا ذکر کیا, سعید کہتے ہیں زمین کے اوپری حصے کو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی دیوار تھی اس پر تیمم کیا نا, مٹی کی دیوار تیمم کر سکتے ہیں, مٹی کے دیوار سے, یا یہ میز ہے اس پر تیمم کر سکتے ہیں, جی میز تیمم کر سکتے ہیں, بولو بھائی, نہیں بھائی یہ مٹی نہیں ہے نا, لیکن اگر اس پر اتنی گرد جمع ہو جائے کہ اس پر تہ لگی ہوئی ہے تو جی ہوتا ہے نا. خاطر سعودیہ میں 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیجیے آپ, ہے کہ نہیں ہے, 1 ہفتے کے بعد دیکھو اس پر صاف کرتے ہیں نور بھائی, دیکھو ہے کہ نہیں. اگر اتنی مٹی جم گئی ہے کہ دیکھیے اڑ رہی ہے تو اس کو کر کے آپ کر سکتے ہیں.
دیکھیں دین ہمارا کتنا آسان ہے، ہم لوگوں نے کتنا مشکل بنا دیا ہے، کتنا مشکل ہم نے بنا دیا ہے. حج مٹی ہے نا، وہ اگر آپ اسے نہیں کر رہے، وہ مٹی اس کے اوپر جو ہے اس سے کر رہے ہیں، ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، ایک انسان مٹی گھر میں اپنے رکھا ہوا ہے وقت ضرورت کے لیے، اسی مٹی سے ایک آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 کئی آدمی اس سے وضو کر دیں، وہ اس سے تیمم کر سکتے ہیں. وہ لیا نا آپ نے، ایسے کیا، گھر والے دوسرے کو کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بار بھی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. ایک بات یہ ہے نا، ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ اسے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور جس وجہ سے تیمم کیا تھا وہ وجہ اب نہیں رہ گئی ہے، تیمم ٹوٹ جائے گا. یعنی آپ نے تیمم کیوں کیا؟ پانی نہیں ملا آپ کو، اب پانی مل گیا ہے تو آپ کا تیمم ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے تیمم اس لیے کیا تھا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، ہم اس سے نہا نہیں سکتے، وضو نہیں کر سکتے ہیں. پانی آپ کو گرم مل گیا، گرم کرنے والی چیز مل گئی تو آپ کا تیمم ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان نے تیمم کیا ہے، وہ چیز وہ ضرورت باقی نہیں ہے تو انسان کا کیا ہے، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انسان نیت کرے. کیا کرے؟ اس لیے کہ بغیر نیت کے، یعنی مثال کے طور پر وہ کیسے، آدمی مٹی میں بیٹھا ہوا تھا، ہے کہ نہیں، چاروں طرف مٹی لگی ہے، ایسے کیا ایسے اور چہرے پھیر لیا، لیکن اس کی نیت تیمم کرنے کی نہیں تھی، تو اس کا تیمم ہوگا؟ نہیں ہوگا. جیسے انسان نہانا تھا، اس کو وہ باہر نکلا، اتنی زور کی بارش ہو رہی تھی کہ پورا اس کا جسم بھیگ گیا، اس نے نیت نہانے کی نہیں کی تھی تو اس کی نہیں. یا انسان وضو اس کو کرنا تھا، اچانک سامنے ایک گڑھا تھا اس میں گر گیا، ہے کہ نہیں، پورا بھیگ گیا. اگر نیت نہیں تو اس کا وضو تیمم نہیں. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. اللہ نے فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تم ارادہ کرو پاک مٹی کا. اس نے ارادہ نہیں کیا تو مت اس کا تیمم. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو کیا ہے، نیت کرنی چاہیے. دوسری چیز ہے کہ پاک زمین کے اوپر، اگر ناپاک زمین ہے تو نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس کو، صعیدا طیبا، طیب یعنی پاک مٹی. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان کو یعنی پہلی چیز انسان نیت کرے اور نیت ساتھ بسم اللہ کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے وضو کے لیے بسم اللہ کرنا ضروری ہے، پچھلے مجلس میں کہا تھا. دوسری چیز یہ ہے کسی پاک مٹی، صاف مٹی پر اپنا ہاتھ وہ انسان مارے. اب دیکھیں کہ اگر اس میں کیا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو پھونک کر کے صاف کر سکتا ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر پھونک ماری، ہے نا، پھونک مارے. پھر اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو، ہے نا، کہ پہلے چہرے کو، یاد رکھیں، جان بوجھ کر ہم نے کہا پہلے کیا ہے وہ، لیکن اگر پہلے ہاتھ کرے تو اس کا تیمم ہو جائے گا. لیکن سنت کا طریقہ کیا ہے، پہلے قرآن مجید میں جو ترتیب بیان کی، کیا پہلے چہرہ ہے پھر اس کے بعد ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، گٹوں تک مل لے، اس طریقے سے اس کا وضو تیمم ہو جائے گا اور اس کو پاکی رہ جائے گی. ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ تیمم وضو کے قائم مقام ہوا تو ہر وہ چیز جو وضو سے کر سکتا ہے انسان، جب غسل کا قائم، ہر وہ چیز جو غسل سے کر سکتا ہے وہ تیمم سے بھی کر سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر انسان وضو کیا رہے اور غسل کیا رہے تو امام بن سکتا ہے نا، تو اگر تیمم کیا پھر بھی امام بن سکتا ہے. ابھی حضرت عمرو بن عاص کا جو قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا، وہ کیا تھے، امام تھے نا، انہوں نے امامت کی نا. تو ہر وہ کام جو انسان وضو اور غسل سے کر سکتا ہے، ہر وہ کام کیا ہے، تیمم سے بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।